اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ رب سارے جہاں کا پالنے والا ہم کو شیطانوں، مردودوں، عزازیل، مفسدین، حاسدین، مشرکین، کافرین، دین دنیا میں حق رستے سچائی کی باتوں کے دشمنوں پر سبقت دے۔ نصر من اللہ، فتح مبین و فتح مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے رب کے سونے نام الرحمن رحیم کی برکت، رحمت، کرم، فضل ہم پر دائماً ابداً نازل فرما۔ روزی رزق صحت دے، توفیق دے، علم و عمل کی، افہام تفہیم کی، حق باتیں سچ باتیں بتانے کی، سیدھا رستہ بتانے کی اور سیدھا رستے پر عمل کرانے کی توفیق بخش دے۔ ربنا وما توفیقنا الا بک من رحمت اللہ العالمین من رب ذو العرش العظیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم الذی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وهو خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین حجتنا وسیلتنا فی الدارین فی الیوم الدین بیننا و بین رب ذو العرش العظیم الی الرب ذو العرش العظیم رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو، ذکر اذکار کو، اچھی حق باتوں کو بار بار عمل کرنے کی، حق بات کہنے کی توفیق اور ہمت اور صحت عطا فرما، اور افہام تفہیم علم کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاں جی، یہ میسج کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے۔ ہماری بات کہاں تک پہنچی تھی کہ دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اس کے اندر عمل و کردار اور ارکان، سمجھ بوجھ، افہام تفہیم، ہدایات کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے۔ اور ہم نے ہندوؤں کے قدیمی مذہب کی بات کی کہ چلو مان لیتے ہیں، ہندو اگر کہتے ہیں کہ ہندو ہمارا دھرم، مذہب، دین، مذہب صدیوں سال، ہزاروں صدیوں سال پرانا ہے ہندوستان کے اوپر یا اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، ہم نے اس کے لیے تھوڑا سا حلاوت، محبت اور کرم فرمائی کی کہ چلو ہندو دھرم والوں کی، ہندوؤں کی بات کریں، ہندو مذہب کی بات کریں، کیونکہ انسانیت کے رشتے سے پوری دنیا کے بین الاقوامی قوانین کے تحت انسانیت کے رشتے سے تمام ہندو برادری ہو، سکھ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، دنیا کا کسی مذہب، کسی دین مذہب کے مالک، خالق، فالوور ہوں، لور ہوں، عبادت گزار ہوں، سب کا تعلق بنی نوع انسان سے اور رشتہ ہیومنائٹی، ہیومن کائنڈ سروسز فار پیس اینڈ لو اینڈ جسٹس، فار برادرہڈ، فار ہیومنائٹی، ہیومن رائٹس کے تحت ہم سب کا تعلق ایک ہے۔ اور جہاں ہم رہتے بستے ہیں، جس وطن میں، جس مملکت میں، اس مملکت کی نیشن کے حساب سے، قومیت کے حساب سے بھی ہمارا رشتہ ایک ہے۔ اب اس میں عدل و انصاف کی بات
آپ کے اوپر میں نے چھوڑنی ہے. جو لوگ میری ویڈیو کو میسج کو سنتے پسند کرتے ہیں، لو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور خود بھی جواب دیتے ہیں اور مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں، میں بھی جواب دوں کہ دین مذہب کیا ہے، دھرم کیا ہے، سیاست کیا ہے. سیاست کا تو بچے کو، پوری دنیا کے ہر ملک کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں مردوں کو پتہ سیاست کیا ہے، سیاست کسے کہتے ہیں. کیونکہ سیاستدان اپنے آپ کو فنکار، گرو، استاد، ملک و قوم کے رہبر و رہنما، لیڈر سمجھتے ہیں، تو ان کی بات ابھی نہیں کرتے سیاست کی. ابھی ہم اپنا دھرم مذہب کی بات کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ ہندو مذہب اور ہندوؤں نے، لیڈروں نے، ہندوؤں کے بڑے بڑے مہا گرو، لیڈر اور اساتذہ بزرگ نے فرمایا کہ ہندو دھرم بہت پرانا دھرم ہے. حتیٰ کہ یہ سکھ مذہب بھی ہندوؤں ہی کی نسل اور ہندوؤں ہی کی اولاد، ہندوؤں کے مذہب کے پیروکار ہیں جو بعد میں سکھ بن گئے. ٹھیک ہے نا جی. ان کے دھرم مذہب میں بھی کوئی کسی قسم کی ایسی تمیز، اخلاق یا بے ادبی نہیں جو کہ ہندوؤں کی مخالفت کرتی ہو اور ہندوؤں کی سکھوں کی مخالفت کرتے ہوں. نہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہندوؤں کا مذہب علیحدہ ہے اور سکھوں کا مذہب علیحدہ ہے. ہندوؤں کا مذہب جو ہے وہ بہت وسیع علم رکھتا ہے. اس کے کتابوں میں، ان کی داستانوں میں، ان کی رامائن میں، ان کی مقدس کتابوں میں، ان کے دین مذہب دھرم میں 36 کروڑ بھگوانوں کی اور رام لیلا کہانیوں کی داستانیں، مقدس داستانیں موجود ہیں. اب میں اگر ہندو دھرم کو کھولوں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا سکھ مذہب کا آپ کو تعارف کراؤں تو آپ یہ ضرور اس بات کا انکشاف کریں گے، منکش ہوگی آپ سے باتیں، اور آپ کے ذہن جنون میں، دماغ میں، وہم و گمان میں خیال آئے گا کہ یہ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا مہا اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر، ڈبل PhD، انگلش، عربی، ہسٹری، دنیا کی تمام ہسٹری کے اوپر ڈاکٹریٹ اور فلاسفر، اور میں نے دنیا کی تمام علوم کے اوپر سائنس، جنرل سائنس اور جنرل سائنس کے اندر بھی PhD کیا الحمدللہ. اس کو کیا ضرورت ہے ہندو دھرم اور مسلمانوں اور اپنا اسلام، قرآن اور تورات، زبور، انجیل کا ڈاکٹر، فلاسفر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہندو دھرم کی کتابوں کی، ہندو دھرم کی بات کر رہا ہے. دیکھیں یوٹیوب چینل انٹرنیٹ پر گلوبل وائز، ورلڈ وائڈ چل رہا ہے، جس کے اندر دنیا جہاں کے بیش بہا ڈاکٹر، فلاسفر، ہندو دھرم کے ہوں، سکھ کے ہوں، یہودیوں کے ہوں، مسلمانوں کے ہوں، کرسچن کے ہوں، کسی بھی مذہب، بدھسٹ مذہب کے ہوں، وہ اپنے بیان، تبلیغ، اپنی دین مذہب دھرم کی تبلیغ کو چھوڑتے نہیں ہیں. جو ان میں صحیح اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر ہیں، وہ اپنے دین مذہب دھرم کی باتیں لوگوں کو اس کا پرچار کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اب وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی ہزاروں پردے یا کسی قسم کے کوئی غلاف نہیں چڑھے ہوئے، یا کسی کمرے میں بند ہو کر دنیا کو وہ تبلیغ نہیں کرتے. جب انٹرنیٹ کے اوپر آپ کا میسج، ویڈیو، فلم، آپ کا میسج آ گئی تو وہ پوری دنیا میں 300 ممالک میں 300 کروڑ لوگوں کے پاس وہ ویڈیو، وہ میسج چلا گیا، سب نے سن لیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ اردو زبان کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، لیکن وہ ویڈیو وائرل ہو گیا، سینڈ ہو گیا، وہ پبلش ہو گیا. اس لیے یہ بات کر رہا ہوں آپ کو کہ پوری دنیا کے اندر میرا ہی صرف بیان ایز اے اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان اور بڑے بڑے مذہبی اسکالروں کا مہا لیڈر، گرو ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں یہ پبلش نہیں ہو رہا، بلکہ پبلشڈ ہے آلریڈی. دی یونیورسل آل وائسز
all VIP education, great chief advisor, tech television, amazing, incredible, all kind speeches, voices, education, knowledge, talking studio. جو پوری دنیا کے یوٹیوب انٹرنیٹ گلوبل وائز چینل پر مشہور ہے. یہ چینل شہنشاہ جہانگیر عالمگیر شہنشاہ اعجاز کے نام سے یوٹیوب پر میری ای میل بھی چل رہی ہے، اور یہ اس پیج کے اوپر آپ کو مل جائے گا، جس میں 3600 میری ویڈیو میسیجز مذہبی اسکالرز، ڈاکٹر کی حیثیت سے، سائنسدان ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں چل رہی ہیں. میں نے لوگوں کو ہزاروں سوال کیے اور ہزاروں جواب دیے، خود ہی جواب دے دیے. میں نے قرآن پاک، تورات، زبور، انجیل، بائبل وغیرہ کی کتابیں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں اور سکھوں کی مذہبی کتابوں کا اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر بھی ہوں. الحمدللہ سارے جہاں، کل جہاں پالنے والے رب العالمین اللہ رب العالمین خالق مالک کے اوپر ایمان عقیدہ ہے الحمدللہ، اور اس کی سچی باتیں کہ اس کی جو آسمان سے اتاری ہوئی، عقائد سے اتاری ہوئی اپنے فرشتوں اور برگزیدہ فرشتوں اور روح الامین کی کتابوں کا حافظ، مالک، مفسر اور مترجم اور ڈاکٹر، فلاسفر ہوں الحمدللہ رب العالمین. تو دین مذہب کی بات اس لیے میرا شوق بھی ہے اور ذوق بھی ہے، اور اس پر گفتگو کا حق بھی حاصل ہے، کیونکہ میں سائنسدان اگر ہوں تو سیاستدان نہیں ہوں، مذہبی اسکالر ڈاکٹر ہوں تو میں سیاستدان نہیں ہوں. کیونکہ لوگ دنیا میں پاپولیشن جو زیادہ تر پوری ورلڈ وائڈ تمام کنٹریز میں، ہمارے وطن میں، سب کانٹیننٹ بر صغیر میں، ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، عرب میں، ہر جگہ سیاستدانوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، سیاستدانوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، سیاستدانوں کی توقیر تعظیم کی جاتی ہے، ان کی پوجا چاٹ کی جاتی ہے. سیاست کو بھی ایک مذہب کی شکل دے دی ہے، مذہب نہیں ہے لیکن اس کو ہم نے، لوگوں نے مذہب کی شکل دے دی، لیڈران نے، سیاستدانوں نے مذہب کی شکل دے دی. اب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ مذہب ہے یا دین دھرم ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. سیاست کیا ہے؟ وہ تو بچے کو، عورتوں، مرد، بوڑھوں، جوان، سب کو، ہر ماحول کے مذہب کے اسکالر، ڈاکٹر کو، ماننے والوں کو، بچوں کو، عورتوں، مردوں کو، انسانیت کے تمام جو رشتے ہیں سب کو معلوم ہے سیاست کیا ہے. اور سیاست کا پرچار اور اس کا جو پبلش ہوا، یہ سارا بھید دنیا کو پتہ لگ گیا. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست کو آپ مذہب مانتے ہیں، دین مانتے ہیں، دھرم مانتے ہیں، اپنے لیے رستہ مانتے ہیں، یا کیا مانتے ہیں. ہم تو خالص دینی مذہبی بات کریں گے، چاہے وہ ہندوؤں کی ہو، سکھوں کی ہو، عیسائیوں کی ہو، یہودیوں کی ہو، چاہے وہ تورات، زبور، انجیل، اس سے پچھلی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی سارے جہاں کے پالنے والے کی کتابوں کی باتیں ہوں، ان کی نبیوں کی مقدس باتیں ہوں، ان کے اولیاء کی، بزرگوں کی، مہا گروؤں کی باتیں ہوں. تو بھائی میرے، یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کو سکھائی گئی ہیں، تو ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ رب السارے جہاں کے پالنے والے کی توفیق عنایت کرم فرمائی کہ ہم نے، اللہ نے ہمت طاقت دی، ہم نے سب کتابوں اور تمام یعنی دنیا کے مذاہب کی علوم، ہسٹری پر عبور حاصل کیا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سارے رب کی طرف سے رحمت کرم فرمائی ہوئی، اور یہ انٹرنیٹ یوٹیوب چینل ڈویژن پوری ورلڈ وائڈ چل رہا ہے، جس کی وساطت سے آپ کے سامنے شہنشاہ الاعجاز الاحمد عرف محمد غیاث الحق المصطفی الحیدری القادری کے نام سے میرا فیس بک پر پیجز ہیں، کچھ سینکڑوں پیجز ہیں، جس کے اندر میں نے اپنے یہ یوٹیوب انٹرنیٹ کے چینل اور تمام چیزیں بھی نشر کر رہا ہوں. پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، ہر وقت ہر ٹائم جا رہا ہے. اور فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، انسٹاگرام پر بھی جا رہا ہے. جو شیئر کر دے وہ بھی جا رہے ہیں. جو اس کو آگے لائک کر کے شیئر کرتے ہیں اور جو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لو کرتے ہیں، موسٹ ویلکم، تھینک یو ویری مچ.
بات ہو رہی ہے ہندو مذہب کی. دیکھیں ہندو مذہب کا میں نے آپ کو آفاقی مطالعہ کرنا. آفاقی سمجھتے ہوں گے آپ, سرسری مطالعہ اور آفاقی مطالعہ. آفاقی کہتا ہے اوپر اوپر کی باتیں. جیسے ہم نے ایک پھل کھایا, سیب, ٹھیک ہے نا جی, اوپر اوپر کا اس کا ہم نے حصہ مغز کھا لیا یا اندر سے کھا لیا. دونوں چیزیں صحت کے لیے مفید ہیں. چھلکے کے ساتھ کھائیں گے سیب تو وہ قبض کرتا ہے, لیکن پیٹ کے لیے, صحت کے لیے سونے کی طرح مفید ہے. صبح کے ٹائم کھائیں گے سیب تو سونے کی طرح وہ آپ کو ہاضمہ دے گا اور صحت دے گا. دوپہر کو کھائیں گے وہ چاندی کی طرح آپ کو فائدہ دے گا. رات کو کھائیں گے وہ لوہے کا طرح فائدہ دے گا. اب آپ لوہا چاندی سونے میں فرق آپ خود جان لیں. سیب کو اگر ہم چھیل کر کھائیں گے تو وہ قبض کشا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے. بوڑھے لوگوں کے لیے, بوڑھی عورتوں, مرد, ماں باپ کے لیے, اجداد کے لیے, بچوں کے لیے نرم سیب اور چھلکے کے بغیر کھلانا فائدہ مند بھی ہے, سود مند بھی ہے, صحت کے لیے بھی. آپ بھی کھائیں, کوئی بھی کھائے. انگور ہیں, انگور کا فائدہ اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. انگور کی جو بھری بھری ڈالیاں ہوتی ہیں, چھوٹے انگور, موتیے کے انگور, اور بڑے انگور, کالے انگور, لال انگور, ہرے انگور, کئی قسم کے انگور ہیں. سب انگوروں میں مختلف ذائقہ, فائدہ اور چیزیں ہیں. کھجوروں کی کئی ہزاروں قسمیں ہیں, زیتون کی ہزاروں قسمیں. اس طرح دنیا جہاں میں ناریل کی ہزاروں قسمیں ہیں. پھر ایک وہ ناریل کی طرح کٹھل بھی آتا ہے. کٹھل بھی ناریل سے بڑا ہوتا ہے, جس کی شراب بنتی ہے یا شراب پیتے ہیں لوگ. اور اس طرح وہ جو اپنا کیلا, انار, جاپانی پھل اور کئی قسم کے پھل جو اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے پالنے والے نے دنیا کے باغوں میں, درختوں پر انسان کے لیے پیدا فرمایا تاکہ اس سے انسان استفادہ حاصل کرے. تو یہ بات یوں کر رہا تھا کہ جب ہم آفاقی اور سرسری بات کریں گے تو وہ صرف ان لوگوں کو راستہ دکھائے گی جو عقل مند ہیں, دماغ رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, بوجھ رکھتے ہیں. اگر پوری ڈیفینیشن ڈیٹیل کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا تو مجھے اس کے لیے بہت سی ہزاروں دن اور ہزاروں گھنٹے چاہیے کہ میں آپ کو ویڈیو میسج تیار کر کے دیتا رہوں اور آپ لیتے رہیں. میں نے بھی صبح شام اپنے اور دنیا جہاں کے امور کام کاج کرنے ہیں, جس کے اندر میں نے اپنی فیملی کو ٹائم دینا, گھر بار, اپنے بال بچوں کو, اپنے آل اولاد کو, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, بہنوں بھائیوں کو, ماں باپ کو ٹائم دینا ہے. تو یہ چیزیں زندگی کے لوازمات میں, مصروفیات میں اہم کردار ادا رکھتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ ہندو مذہب کی, پھلوں کا بیچ میں تذکرہ کر دیا. پھل ایک سارے جہاں کے پالنے والے کی بہت بڑی نعمتیں, انعام اکرام ہے ہم پر, اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ, جس سے بیسیوں قسم کی چیزیں, فروٹ, حلوے اور چیزیں بنتی ہیں, اور دوائیاں بنتی ہیں, میڈیسن بنتی ہیں, حکمت کی دوائیاں بنتی ہیں, جو آپ کے لیے, ہم سب کے لیے شفا, رحمت, کرم, فضل ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آفاقی بات کروں گا, سرسری بات جو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے, بعد میں اس کو آپ سوچتے رہنا اور پڑھتے رہنا, اپنی رامائن گرنتھ اور اپنی جو رام لیلا اور بزرگوں کی کتابیں اور بزرگوں کے درس سنتے رہنا. ہندو مذہب کا بیسکلی جو پلیٹ فارم, ایک اسٹیشن ہے, وہ مورتی ہے. یہ میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا تھا. مورتی کی پوجا کرنا یہ دھرم ہے, یہ مذہب ہے, اور اس کا آفاقی اس طور پر ماننا, ایمان رکھنا, یہ ہندوؤں کا دھرم ہے. کیا کہ وہ جس کو بھگوان کہتے ہیں وہ مورتی اس کی بنا لیتے ہیں. جیسے گائیں ہیں, گائیں کو وہ ذبح کرنا حرام سمجھتے ہیں, گائے کا موت پینا, گائے کا پھوسا کھانا, ٹھیک ہے نا جی, گائے کی عبادت کرنا, گائے کی سیوا کرنا, گائے کی پوجا کرنا. تو وہ گائے کے مورتی بھی بنا لیتے ہیں اور گائے کی بھی نیچرل طور پر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں.
ٹھیک ہے نا جی. آگے آ گئی بات، وہ انسانوں کی بھی پوجا کرتے ہیں. اب بھگوان کی شکل انہوں نے انسانوں جیسی، عورتوں مردوں جیسی اپنی مرشدین اولیاء جو ان کے بزرگ گزرے ان کی بھگوانوں کی شکل بنا کر ان لوگوں نے اس کو اپنا بھگوان مان لیا، اور وہ اس کی پوجا چاٹ کرتے ہیں. اس کو سونے چاندی پیتل تانبے ہیرے جواہرات سے اس کو سجا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور سونے کا چاندی کا ہیروں کا بہت استعمال کرتے ہیں اپنے بھگوان کے اوپر. اس کے سر پر تاج بنا دیتے ہیں، اس کو ہیروں کا ہار پہنا دیتے ہیں. پھولوں کا ہار تو عام عبادت میں دن رات کی بات میں پہناتے ہیں، پھول وہاں ناریل پھوڑتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں. تو سونے چاندی کی عبادت یعنی وہ نذرانہ اور اپنے بھگوان کے لیے لازمی کرتے ہیں. یہ تمام عورت مرد ہندوؤں میں یہ چیز رائج ہے اور صدیوں سے رائج ہے. مندروں میں، پوجا گھروں میں، درباروں میں سونے چاندی ہیرے موتی وغیرہ کی چیزیں اور اچھے کھانے وغیرہ پکا کر وہاں پر پرساد کے طور پر مٹھائیاں اور چاول میٹھے اور بریانی اور یہ روزی رزق بانٹنا، یہ بھگوان سے یعنی منتیں منوانا اور اپنی دعائیں منوانا، یہ ان کا دھرم عقیدہ ہے. بات ہو رہی تھی کہ وہ بھگوان کسی کو بھی مان لیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. یہ نہیں کہ خاص چیز کو بھگوان مانتے ہیں. انہوں نے گائیں بھینسوں کو، جانوروں کو، باندروں کو بھی بھگوان مانا، ہاتھیوں کو بھی بھگوان مانا. ٹھیک ہے جی. ہاتھی نسل کو بھی وہ بھگوان مانتے ہیں. آ گئی بات انسانوں کو بھی بھگوان مانتے ہیں. انسانوں کی بڑے بڑے بادشاہوں کی، شہزادوں کی، شہزادیوں کی مورتیاں بنا کر ان لوگوں نے بھگوان اس کو مان کر پوجا چاٹ کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سونا چاندی ہیرے چڑھاتے ہیں، وہی بیشتر کھانے کھلاتے ہیں. اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں ہمارے ہندوؤں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اب یہی طریقہ تھوڑا سا مختلف سکھوں میں ہے. انہوں نے درگاہ آستانے بنا لیے ہیں سکھوں نے، جہاں پر بزرگ ان کے بڑے بڑے گزرتے ہیں، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، وہ ان جگہوں کو اپنی درگاہ بنا لیتے ہیں. جیسے مہا گرو ان کے گرو نانک بابا تھے تو انہوں نے گرنتھ لکھی، اور جس جگہ وہ ساری عمر رہے، جس جگہ انہوں نے اپنی زندگی بچپنا گزارا، ان کے گھر بار، ان کی رہائش کی جگہ، ان جگہوں پر مقدس انہوں نے دربار بنا لیے. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح ہندوؤں نے اپنے دھرم کو دنیا میں تیز کر دیا. یہ دھرم جب سے بھی شروع ہوا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، چلو ہم نے مان لیا ہندو دھرم پرانا ہے. اب یہ کتنا پرانا ہے ہندوؤں کو ہی پتا ہوگا. ہندوؤں کی تاریخ میں، کتابوں میں، مقدس کتابوں میں لکھا ہوگا. اب وہ لکھے کے حساب سے آپ اس کو ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے چلے جائیں کہ ہندو دھرم تھا، تو ہندو دھرم کی بیسک جو ہے، ٹاپک جو ہے، لیسن جو ہے، سبق جو ہے، پہچان جو ہے، وہ مورتی ہے. میں نے آپ کو پہلے ایک بتایا، یہ ایک پہچان مورتی ہے. وہ مورتی چاہے باندر کی ہے، چاہے سور کی ہے، چاہے خسروں کی ہے، ہجڑوں کی ہے، چاہے مراسیوں کی، چاہے پنڈوں کی ہے، چاہے بادشاہوں کی ہے، چاہے جناب گائیں بھینسوں کی، بکریوں کی، طوطا مینا کی ہے، کسی کی بھی ہے، وہ مورتی ہے. انسانوں کی ہے وہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے کے چڑھاوے، سونا چاندی ہیرے اور پھول پتیاں نچھاور کرتے ہیں، روزی رزق پرساد کے طور پر یعنی تبرک کے طور پر. وہاں کے اہل درباریوں کے اور اہل دربار ہے جو ان کے بھگوان ہیں، ان کے درباریوں کو پیسے بانٹتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں. یہ تو ان کا ایک بیسک مذہب ہے. اس مذہب سے آگے ڈیفینیشن جو بیسک ہے وہ کیا ہے؟ لازمی بات ہے، جب ہم رامائن پڑھیں گے یا ہندوؤں کی کسی بھگوان کی کتاب مقدس پڑھیں گے تو اس کی الب پیتے سے سب لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ساری ڈیفینیشن ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اپنے طریقہ کار، عبادت کے طریقہ کار، اٹھنے بیٹھنے کے طریقہ کار، روزوں کے طریقہ کار، نماز کے، عبادت کے، رات دن جاگنے کے، درباروں میں جانے کے، لوگوں سے بات کرنے کے، ملک میں رہنے کے، عام حالات میں زندگی گزارنے کے، سب تمام طریقے لکھے ہوئے.
لیکن وہ ڈیفینیشن، وہ ڈیٹیل انہی کو مبارک ہو، وہی پڑھ سکتے ہیں جو اس مذہب کے فالوور ہیں، لور ہیں۔ میں تو آپ کو ایک بحیثیت انسانی رشتے کے آپ کو یہ اس کی بیسک اور بیسک باتیں، آفاقی باتیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا جو پلیٹ فارم ہے اور جو اس کا بیسک اسٹیشن ہے، وہ ان کی نشاندہی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے ہندو مذہب کیا ہے، کتنا پرانا ہے۔ یہ بھی بات طے ہو گئی کہ جتنا مرضی پرانا ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، سروکار ہے تو وہ انہی کو ہے جو لگاتار خاندان در خاندان، آبا و اجداد، نانا نانی، دادا دادی، وہ پرکھوں کے لاکھوں ہزاروں پیڑھیاں جو ہیں وہ ہندو چلی آ رہی ہیں، یہ ان کو سروکار ہے۔ وہ کتابیں پڑھیں اور کتابوں کی ڈیٹیل دیکھیں، اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ ہم نے تو آپ کو ہندو کا بیسک اور اسپیشل وی آئی پی ایجوکیشن جو آپ کو نالج دیا ہے کہ بیسک ان کی مورتی ہے۔ مورتی جہاں رکھیں گے وہ ان کا گرجا بن جائے گا، عبادتگاہ بن جائے گی۔ اس مورتی کی یہ پھر پوجا کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سونے چاندی ہیرے کے کھانے، قیمتی کھانے وہاں بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ وہ عبادت کس طرح کرنی ہے یہ ان کی کتابوں سے، ان کے لیڈروں سے، مہا گروؤں سے پتہ لگا تو انہوں نے ویسی باتیں شروع کر دیں۔ لیکن اب بیسک بات یہ بتا رہا ہوں کہ ہندوؤں کے اندر لاکھوں قسم کی رسومات ہیں۔ رسومات آپ سمجھتے ہوں گے، رسم کسے کہتے ہیں؟ رسم یعنی جو جدی امجد پشتوں سے، بزرگوں سے جو ان کے باپ دادا کرتے تھے وہ رسم بن جاتی، وہ طریقہ کار یعنی کہ معتبر ہو جاتا ہے، اور وہ طریقہ کار چلتا رہتا ہے آگے نسل در نسل۔ اس کو ہم کہتے ہیں رسومات۔ وہ مذہبی رسومات میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ مذہبی رسومات میں کتابوں میں لکھی گئی ہیں، وہ موجود ہیں۔ جیسے ناریل پھوڑنا، دربار پر جا کر کئی ناریل پھوڑنا، ٹھیک ہے جی، تعویذ گنڈے جو ہوتے ہیں بنا کر وہاں سے دھاگے باندھنا درختوں پر، دربار پر منتی دھاگے ماننا، اور وہ اس کو بولتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو روزہ بولتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ سارا سال روزے رکھتے ہیں، ہر نئے چاند کو روزہ رکھتے ہیں، 14ویں کے چاند کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کی بیسک بنیادیں ہیں۔ پرساد بانٹتے ہیں، ہر 12 مہینے بانٹتے ہیں، کسی بھی وقت پرساد بانٹ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ عبادت کے ان کے خاص ٹائم بھی ہیں اور کوئی ٹائم بھی نہیں ہے، جب مرضی بھگوان کی پوجا کریں۔ آگے ان کے عقائد کیا ہیں، بیسک عقائد کیا ہیں ہندوؤں کے؟ ہندوؤں کا سب سے بیسک عقیدہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، مورتی بھگوان جس کو وہ مانتے ہیں اس کی پوجا چاٹ کرنا دن رات، ان سے منتیں مانگنا، اور اگلے جہانوں کے لیے یعنی موت کے بعد کے عقائد کیا ہیں۔ موت کو مانتے ہیں، اگلا جنم یعنی کہ اگلا جہاں بھی مانتے ہیں، لیکن اگلا جہاں کے متعلق ان کا جو عقیدہ اور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ 7 جنم دنیا میں جو ہندو مذہب کے ماننے والے پیروکار، مذہبی کتابوں کے فالوور اور بھگوانوں کے، جس کو وہ سارے جہاں کا پالنے والا رب العالمین ہم لوگ کہتے ہیں، رب کے پیروکار ہیں، ان کی لاکھوں قسموں کی رسومات اور چیزیں، عقائد، نیتیں، اعمال ہیں۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آدمی، عورت، مرد، انسان جو ہے دنیا میں مر جاتا ہے، وہ 7 جنم یعنی 7 زمانے دنیا میں اس نے دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ پہلے جنم میں پیدا ہوا، مر گیا، دوسرے جنم میں آیا، اس نے زندگی گزاری، چاہے ہزاروں سال گزاری، چاہے سینکڑوں سال گزاری، مر گیا، پھر تیسرے جنم میں آئے گا، پھر چوتھے میں آئے گا، پھر 5ویں میں آئے گا، پھر 6ٹھے میں آئے گا، پھر 7ویں میں آئے گا۔ 7ویں جنم کے بعد وہ ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جائے گی، جس طرح ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اچھے نیک کام کرتا ہے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے جنتوں میں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر آباد کر دیتا ہے۔ وہاں نہ موت ہے، نہ حیات ہے، نہ کسی چیز کی کوئی کمی ہے۔ دنیا جہاں کی نعمتیں، حور و مقصورات، شراب، خمر،
باغ، پھل فروٹ، دنیا جہاں کی ہر خوراک جو آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے وہ جنتوں میں ملیں گی۔ ان کا عقیدہ بھی ہے جنت ہے، دوزخ ہے، ہندوؤں کا طریقہ بھی یہی ہے، سکھوں کا بھی یہی طریقہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 7 جنم انسان نے دنیا میں رہنا ہے، پھر وہ 7 جنم انہوں نے پورے کرنے ہیں، 7 جنم میں وہ اسی شکل صورت سے دوبارہ پیدا ہوگا، کجا کے 7 جنموں میں اس کا نام کوئی اور رکھا جائے، کسی گھر میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، کسی ماں باپ کی گود میں پیدا ہو سکتا ہے 7 جنم تک۔ 8واں 9واں جو جنم ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں وہ یعنی کہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ مالک ہو جائے گا جنتوں کا، اور وہ خوشحال رہے گا۔ اب بات ہو رہی ہے کہ 7 جنموں کی، ٹھیک ہے نا جی؟ 7 جنم کیا ہے؟ یعنی کہ ایک جو رہتی دنیا کا زمانہ جس میں وہ آیا، جوان بچہ تھا، پرورش پائی، جوان ہوا، شادی بیاہ کی، تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بن گیا، فلاسفر بن گیا، سائنسدان بن گیا، ملک و قوم کا ہیرو بن گیا، صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، کچھ بھی بن گیا، فقیر بن گیا، لچا لفنگا بن گیا، بدماش بن گیا، گنڈا بن گیا، پانڈ بن گیا، مراسی بن گیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک انمول خزانہ ہے جو وہ بن گیا اپنے عمل و کردار، ماں باپ کی، بھائیوں کی، بزرگوں کی دعاؤں سے، اپنی محنت سے، وہ اس کا پہلا جنم۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جنم کنڈلی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں میں کہتے ہیں عددی علم اور حروفی علم، علم عدد اور علم حروف اور علم نجوم، یہ 3 علم کے مجموعے کو عام لفظوں میں علم غیب کہہ لیں۔ یہ علم غیب ہے۔ علم غیب کی کئی قسمیں۔ علم غیب، غیب کا علم جو کہ ہم سے باہر ہوتا ہے، اس کا علم، اس کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہی قسم نہیں ہے۔ سب سے بڑی اور اعلیٰ و عرفہ جو قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے پالنے والے رب العالمین کی ہے۔ جو علم اس کی کتابوں میں اس کے پاس، جو جہاں سارے کو پالنے والا جانتا ہے، وہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب علم عدد اور علم حروف اور علم فلکی اور علم جناب نجومی اور علم سحر اور علوم نجوم، علوم قمر، علوم شمس، یہ 10-12 علوم جو ہیں ملا کر اس کا مجموعے کو ہم علم غیب کہتے ہیں۔ اس کے اندر بڑے بڑے مسلمانوں میں ماہر علوم شمسی، قمری، نجومی، فلکیات، سحر، جادو اور عددی، حروفی، فلکی وغیرہ، اس کے بڑے بڑے ماہر جید علماء دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ علم زیادہ تر یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر باقی رہ گیا۔ مسلمانوں نے اس مذہب سے اور اس دین سے اور اس یعنی کہ بوجھ سے اپنے آپ کو باہر نکال لیا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ، وہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ جانتا ہے، یا اس کا نبی جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا عقیدہ مسلمانوں کا ہے، ورنہ اور یہ علم اب رہ گیا یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور ہندوؤں میں۔ اب اس مذہب سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہندوؤں کا مذہب پرانا ہے، کیونکہ ہندو جادو کا علم، کالا علم، علم حروف، علم عدد 4 ہو گئے جی، علم نجوم 5 ہو گئے، علم قمر 6 ہو گئے جی، علم شمس 7 ہو گئے جی، علم فلکی 8 ہو گئے، نظام فلکی 9 ہو گئے، اور اس طرح یعنی کہ یہ روحوں کا علم 10 ہو گئے جی، جینے مرنے کا علم یہ ہو گئے 11، اور جو جنم کنڈلی کا علم ہے یہ ہو گئے 12۔ ان کے بھی 12 علم ہیں۔ مسلمانوں کے پاس بھی 12 علم تھے، لیکن وہ یہودیوں اور عیسائی اس کے ماہر ہیں، وہ لوگ پسند کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ان 12 علموں میں سبقت اور فوقیت حاصل کی، اور وہ اپنا یعنی کہ ماہر العلوم بن گئے ان چیزوں کے۔ حالانکہ ہم مسلمان، عام مسلمان، جنرل مسلمان، جو اللہ تعالیٰ کی کلام پاک، قرآن پاک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، سیدھا سادہ سچا مسلمان، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کرتا ہے، رب العالمین سارے جہاں کے پالنے والے کو، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھے، درود لکھی پڑھے، درود تاج پڑھے، درود ماہی پڑھے، درود تنجینہ پڑھے، درود صافی پڑھے، درود کافی پڑھے، درود کل پڑھے، درود اکبر پڑھے. اس درود پڑھنا سب ثواب کا کام ہے، اس میں شرک گناہ کی کوئی بات نہیں ہے. جو علماء یا جو فلاسفر، ڈاکٹر، مفتیان جو کہتے ہیں کہ یہ سارے درود باطل ہیں، شرک ہیں، گناہ ہیں، بدعت ہیں، اور درود ابراہیمی بس فقط سنت ہے، یہ باتیں، ایسی باتیں جہالت کی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، یہ غلط باتیں ہیں. اور ایسی باتیں کرنے والے جاہل علماء، مفتیان، مرشدین، اولیاء، اور جو اپنے آپ کو دکھاوے کو علماء، مفتی بنتے ہیں، ڈاکٹر، فلاسفر بنتے ہیں، سائنسدان بنتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا پالنے والا ہم کو ایسی برائیوں سے دور رکھے، پناہ میں رکھے، مدد کرے ہماری روزی رزق میں، صحت میں، علم، عمل میں، کردار میں سیدھے راستے پر، اور توفیق عطا فرمائے، آمین. آگے جی علم، وہ 12 علم پر ہندوؤں کے بڑے بڑے مہاگرو جو ہیں وہ بڑے ماہر ہیں. مسلمان سیدھا سادہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہندو اور جو سکھ ہے وہ بھی ماہر ہیں، اور جو یہودی اور کرسچن اور دیگر بدھسٹ مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان 12 علموں کے ماہر ہیں. اب یہ علوم دنیا میں موجود ہیں، تو میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں نا. یہ کون سی چھپی ہوئی بات ہے جو آپ کو میں کسی ڈبے میں بند کر دوں، یا کسی کتاب میں محفوظ کر دوں، کسی کلام کو، کسی وضاحت کو، کسی ڈیفینیشن کو، ڈسکرپشن کو، ڈیٹیل کو. یہ تو اوپن بات ہے، پوری دنیا میں یہ چیزیں معلوم ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، جو پڑھتے ہیں جامعات میں، یونیورسٹی کے اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر ہے، پروفیسر ہے، وہ بھی یہ باتیں جانتے ہیں. جو وہاں یونیورسٹیوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جانتے ہیں. دنیا جہاں کے ہر مذہب کا اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر، مرشد، اولیاء جانتا ہے یہ باتیں میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اب ہندو مذہب کا تعارف کرا دیا آپ کو. ہندو مذہب کا ایک تو یہ ہو گیا جی عقیدہ. آگے آ گیا جی کہ بھگوان کیوں مختلف ہوتے ہیں، کیوں لاکھوں ان کے بھگوان ہیں، کیوں لاکھوں مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ سوال آپ ہندوؤں سے کریں، ہندو اسکالر سے کریں. میں نے آپ کو ڈیفینیشن یہی بتا دی کہ ان کو جس چیز سے بھی استفادہ ہوا، فائدہ ہوا، وہ اس چیز کو بھی بھگوان مان لیتے ہیں. اب اس چیز کو، استفادے کو بڑھاوا دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے وہ اس کی پھر پوجا کرتے رہتے. جیسے گائے کی مثال دی. اب گائے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، سارے جہاں کے پالنے والے کی نعمت ہے، روزی رزق ہے اس کے اندر. اگر آپ گائے کا فارم بنا لیں، بھینسوں کا فارم بنا لیں، بھیڑ بکریوں کا فارم بنا لیں، اونٹ کا فارم بنا لیں، تو آپ اس سے لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپیہ کما سکتے ہیں. اس کے دودھ سے دودھ ملتا ہے جو پوری دنیا میں فروخت ہوتا ہے، ہر کوئی لیتا ہے. پھر جناب اس سے مکھن آپ حاصل کرتے ہیں، جبنا حاصل کرتے ہیں، پنیر حاصل کرتے ہیں، پھر آپ اصلی گھی حاصل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت قیمتی ہیں جو دنیا میں انسانیت کے لیے، تمام انسانوں، عورتوں، مردوں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ضرورت مند اور ضرورت کی چیزیں اور نعمتیں ہیں اللہ کی. صحت کے لیے، صحت ہے تو جہاں ہے، پوری جہاں ہے. کہتے ہیں نا جی، صحت ہے تو جماں ہے اور جہاں ہے سارا. تو یہ ایسی نعمتیں، پھل فروٹ، اور یہ گائے بھینس کے دودھ، مکھن، ملائیاں، پنیر، جبنا، تو اس سے استفادہ ہوتا ہے. تو وہ گائے اور بھینس کی پوجا کرتے ہیں، اس کا پیشاب تک پیتے ہیں، پیشاب سے نہاتے ہیں، اس کے پھوس کو جمع کر لیتے ہیں، وہ جس میں چارہ ڈالتے ہیں گائے کو. ایسے انہوں نے بڑے تالاب بنائے ہوتے ہیں سیمنٹ کے، اس کے اندر گائے کا پھوس جمع کرتے رہتے ہیں. کئیوں کی تو گائے بھینسوں کی پھوس کی پاتھیاں بناتے ہیں، پاتھی کہتے ہیں، جس سے وہ آگ جلاتے ہیں. تو اپنے چولہے کی روٹی پانی، اپنے گھر کی روٹی پانی، گاؤں میں، دیہات میں زیادہ تر یہ عمل ہوتا ہے. تو وہ اس کو مقدس جان کر اس کی آگ جلاتے ہیں، روٹی پانی پکاتے ہیں. پھر اپنے کچے گھروں کو، جو دیہاتوں میں، علاقوں میں پرانا رواج ہسٹری کا چلا آ رہا ہے، گائے بھینس کے جو بھوسا ہے، اس کا وہ جو پھوس ہے، اس کو وہ اپنے کمروں میں، دیواروں پر، فرشوں پر، عبادت گاہوں میں
گھروں میں، کوٹھیوں میں، ہر جگہ وہ لیپتے ہیں اور اس کے اوپر عبادت کرتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کر کھاتے پیتے اپنے دنیا کے سارے امور کے کام کرتے ہیں اس کو مقدس جان کر، اور پیشاب کو وہ تبرک کے طور پر رکھ لیتے ہیں، پیشاب وہ اپنے مٹکوں میں، اپنی سرائیوں میں، برتنوں میں بھرتے رہتے ہیں، اور تازہ بھی پیتے ہیں جب وہ موت کرتی گائے یا بھینس تو اس وقت بھی پیتے ہیں، اس میں نہاتے ہیں تازہ سمجھ کر بھی، اور برتنوں میں ڈال کر اس کو بھی پیتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ مذہب ہے۔ اچھا جی، اب بات آ رہی ہے کہ کسی کے مذہب کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کو نالج نہ ہو، علم نہ ہو۔ آپ دین کے ماہر ڈاکٹر، فلاسفر اور سائنسدان نہ ہوں۔ ملا مفتی تو بہت مل جاتے ہیں ہزاروں مساجد میں، لاکھوں کروڑوں مساجد میں۔ اسی طرح ہندوؤں سکھوں کے جو چھوٹے گرو ہیں، عبادت گاہوں کے جو، اس کو کیا بولتے ہیں جناب علی، یہ لوگ جو رکھوالی راکھی ہوتے ہیں، عبادت کرواتے ہیں لوگوں سے، وہ تو لاکھوں ان گنت کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے مہا گرو، مہا پروفیسر، مہا عالم دین، عالم مذہب، یہ دنیا میں کم ہوتے ہیں، مگر وقت، تعارف اور معتبر ہدایات، معتبر بیان اور معتبر باتیں انہی لوگوں سے مل سکتی ہیں، اور تمام مسائل کا حل بھی انہی لوگوں کے پاس ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چیز کو سارے مذہب کے لوگ مانتے ہیں، صرف اسلام ہی نہیں مانتا، سارے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، کرسچن، بدھسٹ، تمام مذہب کے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ مذہبی بہت بڑے اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر کو مہا گرو، مہا عالم، پورے جہاں کا عالم، عالم دین، بزرگ مان کر اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اب اس بننے کے لیے، ایسے مقام اور اسٹیج کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری عمر دنیا میں تگ و دو، کوشش، بیٹھنا اٹھنا، ریاضت، ماں باپ کی خدمت کرنا، گھر بار، اپنی فیملی کو چلانا اور پڑھنا اور عبادت کرنا، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور ایک مدت کے بعد وہ انسان دنیا کا بہت بڑا گرو، مہا گرو اور مہا عالم، مہا بزرگ بن جاتا ہے۔ جیسے ہندوؤں کی مذہب کے اندر ایک بڑی مشہور بات ہے تپسیا کرنا، ہم لوگ اس کو بولتے ہیں عبادت کرنا، تپسیا کرنا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ غلط نہیں ہے، درست ہے۔ کیا؟ عبادت کرنا۔ اب وہ عبادت کس کی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیسی کیسی تعلیمات اور عبادت کے طریقے، یہ ان کے اپنے بتائے ہوئے گروؤں کی کتابوں کے اندر سے ان کو حاصل ہوا۔ تو وہ کسی عبادت کو کرنے کے لیے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا ایمان ہے، جانتے ہیں کہ لگاتار کئی سال عبادت کرنا، تپسیا کرنا یہ ضروری ہے۔ کسی مقام کو، کسی درجات کو سمجھنے کے لیے، کسی تعلیم افہام بھگوان کی باتوں کو، بھگوان کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت برکت حاصل کرنے کے لیے، اس سے رحمت انعام و اکرام لینے کے لیے بھگوان کی عبادت، تپسیا کرنا کئی سال، مثلا ان میں بھی یہ عقیدہ ہے 40 سال عبادت کرو، 60 سال کرو، 100 سال کرو۔ یہ عقیدہ ان کا مصمم، مستحکم، مدلل اور طاقتور طریقے سے اس چیز پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ بھگوان کو، سارے جہاں کے پالنے والے کو جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس سے انعام و اکرام ڈائریکٹ لینے کے لیے، چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہ تپسیا کرتے ہیں۔ جیسے چلہ بولتے ہیں، چلہ کا مطلب ہی ہوتا ہے 40 دن کا چلہ۔ جیسے یہ دیوبندیوں میں بڑا مشہور ہے جی، وہ 40 دن کا چلہ کہتے جناب رائے منڈ جا کے کٹنا ہے، 40 دن کا چلہ تبلیغ سے کٹنا ہے، کراچی جانا، پشور جانا، پنڈی جانا، کشمیر جانا، آزاد کشمیر جانا ہے، باہر کے ملکاں جانا، 40 دن، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، یہ چلہ اپنی عمر کے اندر وہ لگانا اپنے پر فرض سمجھتے ہیں۔ یہ دیوبندی
مسلمان طریقوں کا ایک ان کا اہم جز اور مقصد ایمان اور ان کا یعنی یہ ایک عقیدہ ہے، مذہب ہے۔ عام سادہ مسلمانوں میں کیا مذہب ہے؟ حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز پڑھنا، سال میں عمر میں ایک بار حج کرنا، عمرہ کرنا، 5 وقت نمازیں پڑھنا، زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو نفلی نمازیں رات کو تہجد کی پڑھیں، صبح اٹھ کے اشراق چاش کی پڑھیں، عیدوں کی نماز، رمضان شریف کا مہینہ مقدس آتا ہے اس میں پوری دن عبادت کریں، حج کا مہینہ آتا ہے اس میں اپنے آپ کو توفیق ہے تو حج کریں، رات جاگنے کی عبادت گزار راتیں، دن رات جو آتے ہیں ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، اس کے اندر دبا کے اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، روزی رزق اللہ کے راستے میں بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک قرآن پاک اپنے آپ کو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کامل، سارے جہاں کے رب العالمین پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، سننا، پیروکار بننا، فالوور بننا، یہ عام سادہ مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی عرب و عجم میں رائج ہے، یہی ہندوستان، پاکستان میں، یورپ میں، ایران میں، عراق میں، پوری دنیا کی سرزمین پر یہ عام سادہ مسلمانوں کا طریقہ رائج ہے۔ بات ہو رہی تھی عبادت کی، یہ ہر مذہب نے، ہر برانچوں، مذہب کی برانچوں نے، ہر عقائد نے، دین دنیا کے جتنے مذہب کے عقائد ہیں ان لوگوں کے اندر یہ عبادت کرنے کے مختلف طریقے جو ہیں، وہ جیسے دیوبندیوں کا بتایا کہ وہ 40 دن کا چلہ، پھر سال کا چلہ، پھر 2 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، ساری عمر کا چلہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہندوؤں کے اندر بھی یہ چلے کی روایت صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ہے کہ وہ جنگل میں بیٹھ کر، دربار میں بیٹھ کر، ہندوؤں کے گرجے میں بیٹھ کر، یا کسی خاص سناٹے والی سنسان جگہ پر جا کر وہ بھگوان کی، جس کو ہم سارے جہاں کا پالنے والا کہتے ہیں، اسی کے نظریے سے ہی بات کرتے ہیں، اور غیب کے علم کی اوپر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی چیزیں، انعام و اکرام ان کو مل جاتے ہیں، جو کامیاب ترین عبادت گزار ہوتے ہیں، تپسیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک معروف ہسٹری ہے، پوری دنیا کے اندر سب کو معلوم ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، آپ نے 40 راتیں کوہ طور کے پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور 40 راتیں عبادتیں کی۔ اس طرح کا آپ نے کئی سال اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر مہینے، دوسرے مہینے کوہ طور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین سارے جہاں کے پالنے والے سے کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور آپ کو 10 کمانڈمنٹ ملی، یعنی کہ 10 صحیفے ملے اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کی طرف سے۔ یہ لو، اب تم موسیٰ اپنی قوم کو سمجھاؤ، یہ میرے کلام پڑھاؤ، میری مقدس باتیں، صحیفے سناؤ، اور ان کو سیدھے راستے پر لگاؤ، ان کو برائیوں سے، شیطانوں سے، مردودوں سے، دشمنان دین، دشمن تمہارے دشمنوں سے، رب کے دشمنوں سے ان کو بچاؤ، اور ان کو یعنی کہ تاکہ وہ شکر ادا کریں اور شکرانے کی عبادت ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا پر ایمان لے کر آئیں اور موسیٰ پر ایمان لائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، ہر ادوار میں، نبیوں کے ادوار میں بھی چلہ کشی کے دن یعنی گن کر عبادت کرنا، یہ سنت اور یہ رسومات انبیاء سے، پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہیں۔ چاہے وہ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر چلہ کھینچیں، چاہے مدینہ منورہ میں چلہ کھینچیں، چاہے بیت المقدس میں چلہ کھینچیں، یا مقدس مقامات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں کہا ہے وہ شاعر اللہ ہے، اللہ کے مقدس مقامات ہیں، وہاں جا کے چلہ کھینچیں، یا اپنے گھر میں بھی کھینچ سکتے ہیں۔ جنگلوں بیابانوں میں تو کہیں ذکر نہیں آیا کہ چلے کھینچیں، لیکن لوگ جاتے ہیں جنگلوں بیابانوں میں بھی، اور اسی طرح یہ ہندوؤں کے اندر صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ چیزیں رائج ہیں۔ پھر جب ان کا وہ گرو، مہا گرو اپنی تپسیا اور عبادت کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کو اپنے علم، علوم اور عمل سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے بزرگی سے استفادہ دیتا ہے۔ جس طرح ہمارے سنیوں میں، بریلویوں میں یہ درباروں کے، اولیاء اللہ کے، مرشدین کے لوگوں کے اندر ہوتا ہے
کہ جو عبادت گزار بن جاتا ہے چلے کھینچ کھینچ کر عبادتیں کر کر کے ساری عمر پڑھائی کر کر کے تسبیح ذکر کر کے، تو وہ متولی بن جاتا ہے، خلیفہ بن جاتا ہے اپنے اولیاء اللہ کا، پیر مرشد بن جاتا ہے، پھر وہ دم درود اور تعویذ اور یہ تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے۔ اس طرح ہندوؤں میں جو تپسیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنے قوم کے علاقوں کے لیڈر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے مذہبی، اور ان کی لوگ عزت احترام کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کو یعنی کہ دولت دیتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں۔ جیسے ایک عام لفظوں میں ایک میں بات کرتا ہوں، آپ برا نہ ماننا، اس بات کو سمجھے غور کریں۔ اردو زبان دنیا دی سب تو سوکھی زبان ہے، آسان زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور ہندوستان کی تاریخ کے اندر صدیوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے اردو بولی جا رہی، عربی بولی جا رہی، فارسی بولی جا رہی ہے۔ اس کے آگے پھر وہ پنجابی، سندھی، پشتو، پختون، ہندی وغیرہ، سرائکی، یہ بولیاں آ جاتی ہیں، یہ بھی قدیم زمانے سے بولی جا رہی ہیں۔ لیکن اردو زبان بڑی سوکھی اور سوکھے طریقے نہ تمہیں سمجھا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا جی، اور آسان طریقے، بہت آسان زبان ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم کو اپنی زبان آسان لگنی ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی اردو اسپیکنگ، عربی اسپیکنگ، فارسی اسپیکنگ، ہمارے جد امجد پرخ بھی، اجداد بھی، دادا دادی، نانا نانی، سب اردو اور عربی اور فارسی اسپیکنگ، تو وہ سب کو عربی، اردو اور یہ سب چیزیں آسان لگنی ہیں۔ اردو تو بہت ہی آسان لگنی ہے، کیونکہ جنم جنم ہمارے ساتھ اردو کا رہا، ہمارے ماحول میں، مملکت میں، علاقے میں، بر صغیر میں، ہندوستان میں، عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، یورپ میں، امریکہ میں، لندن میں، جو ہم بولی بولتے ہیں یہ ہماری مادری ماں باپ کی مقدس زبان ہے، وہ ہم نے ہر جگہ بولنی ہے، ہر مکان میں بولنی ہے، تو یہ ایک پہچان ہے ہماری قومی زبان، اردو زبان، اور ہندوستان کی تاریخی زبان، اور یہ ہمیں آسان لگنی ہے۔ یقیناً ہر انسان کو، ہر بنی نوع انسان کو، تمام 300 ممالک کے جتنے لوگ بس رہے ہیں، عورتیں، مرد، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، سب کو ان کی اپنی مادری زبان آسان ہی لگتی ہے۔ یہ ایک عام جنرل فارمولہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر ایک کو اپنی ماں باپ کی زبان ہی آسان لگتی ہے اور سمجھ آتی ہے، اور سمجھ نہ بھی آئے تو اس میں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایک جنرل چیز ہے، یہ نیچرل چیز ہے، قدرتی چیز ہے، یعنی سارے جہاں کے پالنے والے نے یہ نیچر، یہ قدرت کاملہ سے یہ طاقت دی، توفیق دی ہم سب کو، لوگوں کو، کہ وہ اپنے ماں باپ کی، جد امجد کی، پرکھوں کی، اپنے علاقے کی، اپنے وطن کی زبان کو ہمارے لیے اس نے آسان بنا دیا، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سوکھی زبان ہے، مفت سے مل گئی، بغیر پیسے دے، بغیر فنڈ دے، بغیر محنت کیتے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی، ہر چیز پیسے سے، ہر چیز پیسے سے، محنت سے، طاقت سے، تپسیا سے، عبادت ہو، ریاضت ہو، کرامت ہو، معجزات ہوں، خزانے ہوں، علم ہو، علوم ہو، سب چیزیں ریاضت سے، طاقت سے، ہمت سے، اور اپنی زندگی کے بیشتر کئی سینکڑوں سال اس میں گزارنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آ گئی سکھوں کی بات۔ سکھ حضرات کی جو گرنتھ ہے، یہ بابا گرو نانک مہا گرو جو ہندوستان کے مشہور ہوئے، جو بیسیکلی پراپرلی اور حقیقت میں پاکستانی، ہمارے مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، پاکستان میں ہی پیدا ہوئے، سیالکوٹ میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ کا خاندان جو تھا وہ ہندو تھا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے میری انکشاف کی یا میری اس بات کی، حالانکہ یوٹیوب پر سینکڑوں ایسی ویڈیو آ رہی ہیں، لوگوں نے، فلاسفروں نے، ڈاکٹروں نے، علماؤں نے، مولویوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے یہ بھری ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ گرو نانک مسلمان تھا، سچا مسلمان تھا، عالم دین مسلمان تھا، اللہ کا ولی تھا۔ یہ بھی بات درست ہے، یہ بھی بات درست ہے۔ سینکڑوں ویڈیو آپ یوٹیوب پر، آپ کوئی بھی چینل پر لکھیں کہ بابا گرو نانک از اے مسلم، ہسٹوریکل مسلم مین، گریٹ فرینڈ آف گاڈ،
اردو میں لکھیں، ہندی میں لکھیں، عربی میں لکھیں، فارسی میں لکھیں، کسی پنجابی زبان میں لکھیں، آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے اس کا جو لینگویج سسٹم پارٹ ہے وہ آپ کو ہارڈ ڈسک کے ذریعے وہ چیزیں ریسرچ کر کے وہ انجن جو آپ کو دے گا، آپ کو سینکڑوں ویڈیو گرو نانک کی مل جائیں گی۔ یہ بھی ایسی ہی بات ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زبان جو ماں باپ کی ہے، جد امجد کی، پرکھوں کی، ہماری پشتوں کی چلی آ رہی ہے، وہ ہمارے لیے آسان ہے، سیکھنا بھی، پڑھنا بھی، لکھنا بھی، سمجھنا بھی۔ اگر ہم ان پڑھ رہ جائیں، پہلی جماعت بھی نہ پڑھے ہوں، دوئی جماعت بھی نہ پڑھے ہوں، اردو پنجابی کو پڑھنا لکھنا بھی نہ سیکھا ہو، تب بھی ہم اردو زبان، پنجابی زبان کے ماہر بن جائیں گے، سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہماری مادری زبان ہے، ماں باپ کی زبان ہے، ہمارے بزرگان دین، جد امجد اجداد کی زبان ہے، پرکھوں کی زبان ہے، پشتوں کی جو نسل نہ نسل چلی آ رہی۔ مذہب کی بات جو آ گئی، یہ بات غلط نہیں ہے کہ آپ کے اجداد ہندو مذہب کے تھے، بابا گرو نانک کے، لیکن بابا گرو نانک آپ مسلمان تھے، یہ بات درست ہے، یہ بات غلط نہیں ہے۔ جس عالم دین نے، بزرگ نے، فلاسفر نے، ڈاکٹر نے یوٹیوب پر یہ وضاحت سے بیان کیا کہ وہ گرو نانک مسلمان تھے، انہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، عرب میں گئے، قرآن پاک سیکھا، پڑھا، اس کے عالم فاضل مفسر بن گئے، آہستہ آہستہ پھر انہوں نے ہندوستان میں آ گئی، یہاں لاکھوں کروڑوں ان کے پیروکار سکھ، یعنی کہ جس کو ہم بولتے ہیں، اور مسلمان سب ان کے پیروکار ہو گئے۔ سکھ گروہ جو تھا یہ دیہاتوں کا، جنگلوں کا گروہ تھا، جو داڑیاں مونڈتے نہیں تھے، مونچھیں مونڈتے نہیں تھے، سر کے بال مونڈتے نہیں تھے، چوہیں یہ جو نیچے زمین اپنے جسم کے اندر آپ کے اعضائے رئیسہ کے ساتھ جو بال ہیں ان کو مونڈتے نہیں تھے، کچھوں کے جو بال، بغلوں کے بال وہ مونڈتے نہیں تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، وہ جنگلی تھے، جنگلی پینڈو، دیہاتی، جٹ گوار جسے بولتے ہیں ہم لوگ۔ ان کا ایک عقیدہ تھا یہ بال بڑھانے کا۔ اچھا، یہ بھی طریقہ ہندوؤں کے اندر ہے، یہ طریقہ بھی ہندوؤں میں ہے، یہ ہندوؤں کا ہی طریقہ ہے، یہ سکھوں کا کوئی علیحدہ مذہب نہیں ہے کہ داڑھی بڑھا لی، مونچھیں بنا لی، سر کے بال پگ میں سنبھال دیے جی، بغلیں چھوڑ دی، چوہیں چھوڑ دیں۔ یہ سکھوں نے نہیں بنایا، سکھ تو ان کا نام ہے، ان کی پہچان ہے، سکھ ہے، وہ بابا گرو نانک کے پیروکار بن گئے، ان کی گرنتھ لکھی ہوئی کتاب کے وہ فالوور بن گئے، لیکن یہ سب عقائد طریقے ان کے ہندوؤں سے چلے آ رہے ہیں۔ سمجھ گئے نا جی آپ بات؟ ہندوؤں کے اسکالروں سے پوچھو نہ پوچھو، یہ ہندوؤں کے طریقے سے چلے آ رہے ہیں۔ اب کیونکہ بابا گرو نانک مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنے ماحول کو، کلچر کو، ٹریڈیشن کو، اپنی زندگی کو ہندوستان کے اندر آباد کیا۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، کراچی سے لے کر سندھ، ہندوستان سارا انہوں نے سیر کی، تبلیغ کی، اپنے دین کی، مذہب کی۔ پھر وہ جناب جوانی کے اندر، بچپنے کے اندر ہی جب تعلیم حاصل کر رہے تھے عربی کی، اور سعودی عرب یعنی حجاز مقدس عرب جانا چاہتے تھے حج عمرے کے لیے، ان دنوں میں وہ سائی بال پاک پتن شریف تشریف لائے، جو حضرت بابا محی الدین داتا شکر گنج بابا فرید صاحب جو تھے اس وقت کے، حضرت داتا بابا فرید صاحب، میاں صاحب بابا فرید گنج بخش شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ السلام، ان کے وہ مرید ہو گئے۔ کون؟ بابا گرو نانک۔ یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہسٹری میں لکھا ہوا، میں نے، آپ نے نہیں لکھی، ہمارے پرکھوں نے، اجداد نے، بزرگوں نے، جو ہندوستان کی تاریخ ہے یہ اس کی تاریخ کی سطریں ہیں، اور یہ باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ بابا گرو نانک وہاں حضرت بابا میاں فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ السلام کے دستے ہاتھ انہوں نے قدم بوسی کی، ان کی بابا فرید کی، اور مسلمان ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، عربی، اردو، فارسی، پنجابی کی تعلیم حاصل کی، لکھنا پڑھنا بولنا سیکھا۔ جب ماہر ہو گئے، وہاں سے حضرت بابا فرید سے اجازت لے کر اپنے دیش سیالکوٹ میں آئے، وہاں کچھ عرصے رہے، پھر کرتے کرتے وہ پیدل
گھوڑوں پر اونٹوں کے اوپر حج کو نکلے، ایران گئے، بغداد گئے، عراق میں درباروں پر حاضری دی، بڑے بڑے بزرگوں کے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بھی مرید تھے، امام حسن حسین کے بھی مرید تھے، نجف شریف گئے، امام حسن حسین کی زیارتیں کی، کربلا محلہ